بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں بدعت کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے بدعت کے اوپر میں نے مختلف حوالوں سے بات کی، اور اب اس وقت میں جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان پر براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کا میں نے آغاز کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا مرتبہ بتایا کہ بدعت جن چیزوں کو کہا جاتا ہے ان کی کوئی بڑی تعداد نہیں، وہ 4-5 مسئلے ہیں جن کے اوپر اتنا شور کیا جاتا ہے۔ تو ان مسائل پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج میں جس مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں بلکہ، کیونکہ ایک دن میں تو وہ کور نہیں ہوگا، اس پر تو غالباً کئی پروگرام ہو جائیں گے، اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جس پر میں آج اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں گفتگو کا، وہ ہے مسئلہ میلاد۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بہت کتابیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی گئیں، لکھی جا رہی ہیں، بہت تقاریر ہوتی ہیں۔ تو میں بدعت اس میلاد کے مسئلے پر اس کو میں 2-3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں بدعت میلاد کا جو ایک ٹاپک ہے اس پر تو میں گفتگو نہیں کروں گا، وہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اہل علم اس پر ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ جن مسائل پر میں نے گفتگو کرنی ہے ان پر بھی اہل علم گفتگو کرتے رہتے ہیں، فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں نے وہ اس بات کو بیان کرنا ہے۔ بہرحال وہ یہ ہے جس کو میں نے نہیں بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ جن آیات اور احادیث سے عموماً استدلال کیا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کو میں نے بیان نہیں کرنا۔ چونکہ میں ٹاپک بدعت پر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے جتنی باتیں میلاد اور بدعت کے حوالے سے ہوں گی میں ان پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت اور توفیق سے گفتگو کروں گا۔ جہاں تک میلاد کا تعلق ہے کہ میلاد کیا ہے، تو میں اس سلسلے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جاء الحق سے، اس کے اندر انہوں نے میلاد شریف کا ایک پورا باب لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی علمی گفتگو کی ہے۔ تو جتنی بات میں جاء الحق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ میں یہاں سے لوں گا، اور جو دیگر باتیں ہوں گی وہ جن کتابوں سے میں ان کا ذکر کروں گا وہ الگ الگ میں ان کتابوں کے حوالے دوں گا۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میلاد شریف کے ثبوت میں وہ پہلا باب قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ میلاد کیا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا، حمل شریف کے واقعات، نور محمدی کی کرامات، نسب نامہ یا شیر خارگی، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک نظم یا نثر میں پڑھنا، سب اس کے تابع ہیں، اور یہ میلاد ہے۔ تو اب وہ میلاد کا انہوں نے مفہوم بیان کر دیا، جس سے یہ اس کا ایک لفظ میں یہ بیان اگر میں کروں تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کی ذات کے احوال کا بیان کرنا، بچپن کا بیان کرنا، آپ کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے کے آپ کے آباء و اجداد کے واقعات کو بیان کرنا، آپ کی نورانیت کا بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ تو یہ نفس میلاد ہو گیا۔
مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد شریف جو ہے قرآن اور حدیث اور اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں کے فعل سے ثابت ہے۔ پھر انہوں نے وہ آیات اور احادیث بیان کی ہیں جو اکثر ہم بھی بیان کرتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، تو میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، انہوں نے قرآن کریم کی آیت سے ابتدا کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میلاد کے اندر اگر کوئی بیہودہ باتیں داخل ہو جائیں تو مثلا قرآن کریم جو ہے وہ کوئی باجے پر پڑھنے لگے، یہ انہوں نے وہ اس منکر کی مثال دی ہے کہ اگر قرآن میلاد کے اندر یہ داخل ہو جائے تو اس کو منع کرنا چاہیے۔ میلاد کے انشاءاللہ اصلاح کے حوالے سے میں آگے چل کر پوری گفتگو کروں گا، لیکن ابھی تو آج میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ پہلا میرا پروگرام ازالہ شبہات جو آج میلاد کے باب میں ہے وہ صرف اس کا انٹروڈکشن ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یا لوگ قرآن کریم باجے سے پڑھنے لگیں تو ان بیہودگیوں کو مٹا دو، قرآن پڑھنا نہ روکو کیونکہ یہ عبادت ہے۔ آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میلاد کے بارے میں حوالہ جات دیے، ان میں سے ایک بات انہوں نے فرمائی تفسیر البیان کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ فتح کی زیر آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہاں سے وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میلاد شریف کرنا، انہوں نے عربی عبارت لکھی ہے وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ۔ قال الامام السیوطی، یہ میں عمدن یہ پڑھ رہا ہوں ورنہ میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں اس کی ایک سبب ہے جو میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کرنا حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو۔ تو یہ وہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کر رہے ہیں صاحب روح البیان کا۔ تو وہ کہتے ہیں اذا لم یکن فیہ منکر، جبکہ وہ غلط باتوں سے خالی ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ میلاد کے اندر جو غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں یہ کوئی ہمارے زمانے کی بات نہیں ہے، اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بیان کر رہے ہیں، باقی آگے چل کر میں علامہ سخاوی کا بھی بتاؤں گا کہ کن کن علماء نے اس کا اشارہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قال الامام السیوطی یستحب لنا اظہار الشکر لمولدہ علیہ السلام، کہ نبی کریم حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ آگے کہتے ہیں فقد قال ابن الحجر الحیتمی ان البدعۃ الحسنہ متفق علی ندبها امر المولود و اجتماع الناس لہو کذالک بدعۃ حسنہ قال السخاوی، جس طرح کہ انہوں نے سخاوی نے کہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام سیوطی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے اور یہ میلاد ہے۔ آگے انہوں نے ذرا ایک بات کہی جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کاتب کی غلطی لگتی ہے مجھے، اور بس وہ ایک بار چھپ گیا تو لوگ اسی کو پڑھتے جاتے ہیں اسی طرح، کہ قال ابن الحجر الحیتمی ان البدعۃ الحسنہ، ابن حجر حیتمی نے کہا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے۔ جہاں تک حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، اگر تو یہ کہا جائے نا کہ حافظ سیوطی نے فرمایا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے تو ٹھیک، اور اگر یہ کہا جائے ابن حجر حیتمی مکی نے فرمایا ہے کہ یہ بدعہ حسنہ ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس عبارت کو جوڑا گیا ہے نا اس کے ساتھ، کہ یوں کہیں کہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ میلاد بدعہ حسنہ ہے، یہ جملہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس پر میں بڑی تفصیل سے آگے چل کر گفتگو کرنے لگا ہوں، لیکن آج میں انٹروڈکشن میں یہ اشارہ دے رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے حافظ سیوطی نہیں فرما سکتے کہ ابن حجر مکی نے اس کو بدعہ حسنہ کہا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی جو ہیں وہ ان کی وفات ہوئی ہے 911 ہجری میں، حافظ سیوطی کی وفات ہوئی ہے 911 ہجری میں، اور ابن حجر مکی جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے 909 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 974 ہجری میں۔ تو جب حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے اس وقت ابن حجر مکی جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ 3 سال عمر بنتی ہے، 2.5 سال۔ تو جب حافظ سیوطی کی وفات کے
زمانے کے قریب ابن حجر مکی پیدا ہو رہے ہیں اور پھر وہ 974 میں ان کا وصال ہو رہا ہے، تو حافظ سیوطی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن حجر مکی نے یہ کہا ہے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں۔ اصل میں آگے چل کر وہ بتاؤں گا، اصل میں وہ ابن حجر اسقلانی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میلاد بدعہ حسنہ ہے اور یہ جائز ہے اور فلاں، وہ ابن حجر اسقلانی ہے، ابن حجر مکی نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ میں آپ کے ساتھ یہ میں نے شیئر کی ہے یہ بات کہ کتابت کی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بات چلتی رہتی ہے۔ تو اس کا یہ میں نے اشارہ کیوں کیا، اس کا میں بیان آگے چل کر کروں گا کہ یہ ہمارے گھر میں واقعہ ہو چکا ہے، کہ اس لیے کہ وہ ابن حجر مکی کا اور اسقلانی کا، اور ابن حجر اسقلانی جو ہیں ان کا وصال جو ہے وہ 852 میں ہوا ہے۔ تو یہ اب آپ بات سمجھ گئے۔ یوں کہہ لیں، عبارت یوں ہوگی کہ حافظ سیوطی نے فرمایا کہ میلاد یہ ہے حضور کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا، اور ابن حجر اسقلانی نے یہ کہا ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی ہو گیا، حاتمی اور مکی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے میں بسا اوقات بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ میلاد کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، یہ میلاد ہے۔ اب اس کو میں پھر آگے تقسیم کر رہا ہوں، اس کو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تقسیم کروں گا 2-3 حصوں میں۔ آج تو میں نے انٹروڈکشن بتانی ہے کہ میلاد کیا ہے اور اس کی مخالفت کا سبب کیا ہے، آج میں زیادہ زور اس پر دوں گا، لیکن آگے چل کر پھر میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا کہ ایک ہے نفس میلاد، جیسا مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا قیمتی بات فرمائی، ایک ہے نفس میلاد۔ یہ نفس کا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے لفظ نفس کا استعمال نہیں کیا۔ تو ایک ہے نفس میلاد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین اور آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کے بچپن کے حالات کو بیان کرنا، یہ ہے میلاد۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، آپ کی ذات کے بارے میں بیان کرنا، تو یہ میلاد ہو گیا۔ اب اس کی 2 حیثیتیں ہو گئیں، یہ ہو جائیں گی۔ ایک ہے عموم، یعنی حضور کی ولادت، آمد، بچپن کے واقعات کو عموماً بیان کرنا۔ عموماً کا یہ مطلب ہے کہ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، اگلے مہینے ہو، رجب، شعبان، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کسی وقت، جب دل چاہے، دن ہو، رات ہو، کوئی مہینہ نہیں، حضور کے ان واقعات کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس مبعوث فرمایا، انہوں نے تیرے حکم سے ہماری رہنمائی کی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت اور ان کے واقعات کو بیان کرنا، پھر وحی کے واقعات کو بیان کرنا، تو آپ کی ذات کے حوالے سے عموماً بیان کرنا پورے سال میں جب دل چاہے، تو یہ میلاد ہے، اور اس کے اوپر قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ یہ ہے میں اس کا عموم بیان کر رہا ہوں۔ اب میں اس کا ایک دوسرا حصہ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، وہ ہے تخصیص، مخصوص۔ اور مخصوص کیا ہوگا؟ وہ ہوگا ماہ ربیع الاول میں، اور پھر 12 تاریخ کو بیان کرنا۔ اب جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے کہ جب کوئی چاہے حضور کی ولادت کے واقعات بیان کرے، آپ کے آباء کے واقعات بیان کرے، آپ کی تخلیق کے واقعات بیان کرے، جب چاہے۔ لوگ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس کے قائل ہیں، ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں، جو اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کی زبان سے یہ سنا نہیں ہے، یا انہوں نے اس کے اوپر کتابیں نہیں لکھی، ان کے رسالوں میں نہیں آتا، ان کی تحریروں میں نہیں آتا، لیکن زبانی کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد کیا چاہو پورا سال بیان کرو۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں پھر کب بیان نہ کریں؟ تو وہ کہتے ہیں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے اور 12 تاریخ ہو تب یہ بیان نہ کریں۔
جی اس وقت کیوں بیان نہ کریں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ کریں گے تو وہ تو صحابہ نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہو جائے گا. تو یعنی عموماً وہ کہتے ہیں اگرچہ کرتے نہیں. تو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں حصوں کو بیان کروں گا. تو یہاں میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اگر 11 مہینے اللہ کا شکر کرنا جائز ہے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس بھیجا، اگر 11 مہینے ان کی ولادت کے واقعات بیان کرنا جائز ہے، اور اگر 11 مہینے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے اور پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں بصورت تلاوت قرآن، جس کا میں آگے چل کر بیان کروں گا، اگر وہ جائز ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں کرنا وہ ناجائز ہو جائے گا؟ اس کے اوپر مجھے کئی سالوں سے کسی دلیل کی تلاش ہے. جتنی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں جو میلاد کے خلاف ہیں، مثلا یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے حکم الاحتفال بالمولد النبی. سعودی عرب کے چوٹی کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کئی جلدوں میں 2 جلدوں میں کتاب لکھی، مختلف لوگوں نے، شیخ بن باز ہیں، دوسرے ہیں، یہ سارے مضامین ہیں میرے پاس. تو میں ان کتابوں کے اندر یہ دلیل ڈھونڈتا رہا کہ اگر 11 مہینے جائز ہے تو ربیع الاول میں کیوں جائز نہیں ہے، لیکن کسی نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی. اور جو دلیل دی ہے وہ عموم دلیل دی ہے کہ جس صحابہ نے کیا، اس کا تو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں. لیکن جب 11 مہینے جائز ہے تو پھر یہ جائز کیوں نہیں ان مفتیوں سے پوچھیں. لیکن میں پھر بھی اس کے 2 حصے کروں گا، ایک عموم اور ربیع الاول کے خاص کر مہینے میں میلاد بیان کرنا. ویسے تو یہ ہے کہ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی وہ بیان فرمانے لگے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی جائز ہے کہ نہیں، تو انہوں نے اس پہ علماء نے بہت لکھا ہے، میں وہ بات نہیں کروں گا. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ فرمانے لگے کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا کا اس کا قبول کروں گا، اس کا جواب دوں گا. اذا دعان، جب بھی چاہو. تو مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اذا دعان میں نماز جنازہ سے پہلے کا وقت بھی ہے، نماز جنازہ کے جو اندر دعا پڑھی گئی وہ بھی اذا دعان میں ہے، اور اذا دعان میں نماز جنازہ کے بعد بھی دعا ہے. تو اذا دعان میں تو ہر وقت، ہر مہینہ، ہر لمحہ، ہر جگہ ہے. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان کرنا جب ہر وقت، ہر مہینہ، ہر لمحہ ہے تو یہ ربیع الاول کا مہینہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور محدثین نے اسے شامل کیا ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ جب دلائل آئیں گے تو میں بیان کروں گا. میں اصل میں بیسک آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جب اس پر میلاد کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں، اگر فنڈامنٹلی اس کو مسئلے کو سمجھ لیا جائے تو کافی مسئلہ جو ہے وہ کنسپٹ کم از کم کلیئر ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر تو ہمارے شبہ ڈالنے والوں کو دلیل دینی چاہیے کہ ربیع الاول میں کیوں نہیں. اگر 11 مہینے ہے تو ربیع الاول میں کیوں نہیں؟ اذا دعان، جب ہر وقت دعا ہے تو جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں؟ اور فلاں میلاد کے بعد دعا کیوں نہیں؟ مدینے میں داخل ہوتے وقت دعا کیوں نہیں؟ مدینے سے نکلتے وقت دعا کیوں نہیں؟ وہ کیوں بدعت ہے؟ جب اذا دعان ہر جگہ دعا ہے، ہر جگہ حضور کا ذکر درست ہے، تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ اب میرا دل باتیں مجھے پتہ ہے کیا کیا کرنی ہے، لیکن میں ان کو کسی کو ٹچ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ باقی کی باتیں رہ جائیں گی جو آج میں نے انٹروڈکشن میں کرنی ہے. پہلا مسئلہ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایک عموم ہے وہ بھی میں بیان کروں گا، اور جو خاص ہے انشاءاللہ وہ بھی میں بیان کروں گا. لیکن میرا زیادہ ایریا وہ ہوگا کہ جہاں تک اعتراض کا تعلق ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا چاہیے، تو جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو وہ میلاد کا جلسہ نہیں کرتے، یعنی اس نام سے جلسہ نہیں کرتے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے. وہ اس کی جگہ کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر، لیکن وہ اس کا ایک اور نام دیتے ہیں. وہ اس کو کہہ دیتے ہیں ہم اس مہینے میں جلسہ کریں گے سیرت النبی کا. تو اب وہ سیرت النبی کے نام سے کرتے ہیں. اب کرتے ہیں وہ بھی اس کا ربیع الاول میں ہی ہے.
تو اب ایک ہمارا سوال کبھی ہم بھی کسی سے پوچھ لیا کریں، ہم بھی، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہم صرف جواب دینے پہ رہتے ہیں، سوال کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں کبھی، کہ ہم بھی کچھ سوال کریں کہ اگر سیرت النبی جو ہے وہ سارے سال میں ہو سکتی ہے تو صرف ربیع الاول میں سیرت النبی کے جلسے کیوں؟ آپ ان کے اشتہار پڑھ لیں، رسالے پڑھ لیں، رسالے میں لکھا ہوتا ہے، معنی اہل حدیث کے اندر لاہور سے چھپتا ہے، پورے پاکستان کے جلسے لکھے ہوتے ہیں، عربوں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کے، وہ کہتے ہیں سیرت النبی سیرت النبی، تو وہ یعنی ہوتا بھی ربیع الاول میں ہے، ہوتا بھی 12 کو ہے، بس ایک نام کا فرق ہے کہ وہ سیرت النبی اور وہ میلاد النبی۔ تو اگر ربیع الاول اتنا ہی کوئی ڈراؤنا مہینہ ہے نعوذ باللہ، اور اتنا ہی خطرناک یہ مقام ہے، اور 12 تاریخ اتنی اس کی ناپسندیدہ ہے، تو پھر تو اس دن کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیرت النبی اس دن کیوں کرتے ہیں؟ سیرت النبی اس مہینے میں کیوں کرتے ہیں؟ اگر میلاد اس مہینے میں اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں میلاد نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے کیا، حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں کیا، امام بخاری نے نہیں کیا، امام مسلم نے نہیں کیا، امام مالک نے نہیں کیا، امام احمد بن حنبل نے نہیں کیا، اگر انہوں نے ربیع الاول کی اس تاریخ کو میلاد کا جلسہ نہیں کیا تو پھر ہم حق رکھتے ہیں اس بات پوچھنے کا کہ یہ جو سیرت النبی کا جلسہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے کتنے کیے ہیں، حضور نے کتنے کیے ہیں، حضرت عمر فاروق نے کتنے کیے ہیں، حضرت عثمان نے سیرت النبی کے جلسے کتنے اس مہینے اس 12 ربیع الاول کو کیے ہیں، اور حضرت امام بخاری نے کتنے کیے ہیں، مسلم نے کتنے کیے ہیں، امام احمد بن حنبل نے سیرت النبی کے جلسے اس تاریخ کو اس مہینے میں کتنے کیے ہیں، امام مالک۔ اگر یہ سارے سوال لفظ میلاد پر کوئی بندہ اٹھا سکتا ہے تو کوئی اللہ کا کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ سارے سوال سیرت النبی کے اوپر اٹھا سکے کہ آخر سیرت النبی کیوں کرتے ہیں۔ اب وہ سیرت کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ابھی میں آپ کو انٹروڈکشن بتا رہا ہوں۔ سیرت النبی ٹھیک ہے، اب سیرت کیا ہوتی ہے یہ میں نے ایک خاص بات کے لیے آپ کو اس کا ایک لفظ بتانا ہے، اور پھر میلاد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سیرت کہتے ہیں کہ یہ سیرہ جو لفظ ہے یہ سیروں سے نکلا ہے، یہ میں امام راغب اصفہانی کا پڑھ رہا ہوں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زمین پر چلنا، اور جماعت کو سیارہ کہتے ہیں، جیسے وہ قرآن شریف میں آتا ہے، یہ امام راغب کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن کریم میں آتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں میں پھینک کر چلے گئے ان کے بھائی، تو وجات سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور خدا کی کرنی دیکھیں کہ وہ پھینک کر چلے گئے، اور ایک وجات سیارہ چلنے والے لوگ، وہ قافلہ، وہ جماعت، وہ وہاں وارد ہو گیا، اور انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیا۔ میں نے وہ قصہ بیان نہیں کرنا، میں نے صرف سیرت کا مطلب بیان کرنا ہے کہ ان کو سیارہ کہا گیا ہے، وہ جو لوگ اکٹھے ہو کر قافلے والے آئے تھے تو ان کو سیارہ کہا گیا۔ اچھا، اس کا سیرت کا مطلب ہوتا ہے اس حالت کو کہتے ہیں جس پر انسان زندگی بسر کرتا ہے، خواہ حالت طبی ہو یا اکتسابی ہو۔ جیسے آگے وہ امام راغب اصفہانی مثال دیتے ہیں، فلان حسن السیرہ، وہ کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے وہ اچھی سیرت کا ہے۔ تو اب سیرت کا کیا مطلب ہوا؟ انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، خواہ وہ طبی ہو یا اکتسابی ہو۔ تو یہ ہو گیا۔ سیر و سیاحت بھی اسی سے ہے کہ وہ اسے بندہ جب اس میں چلتا پھرتا ہے تو وہ پچھلے لوگوں کی زندگی کے احوال کو جانتا ہے، جو موجودہ ہوتا ہے ان کے رہن سہن کو جانتا ہے۔ تو یہ ہو گیا سیرت کا معنی، یعنی وہ جو کرتا ہے، وہ جو کرنے کو کہتا ہے، وہ جو اس کے احوال ہیں نا، اس کی تعلیم کے احوال، اس کے افعال جو ہیں، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ آگے امام راغب اصفہانی نے ایک جملہ لکھا ہے، میں اسی کے لیے آپ کو سنانے کے لیے یہ سیرت کا مطلب بیان کر رہا ہوں، ورنہ براہ راست اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ سیرت مشہور لفظ ہے، کون نہیں جانتا کہ سیرت کا مطلب رہن سہن، ان کا حال احوال ہوتا ہے، وہ سارے جانتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیر و سیاحت کرنا اور چلنا پھرنا، اور عجائبات قدرت میں تفکر کرنا مراد لیا ہے، راغب کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے، بس وہی مثال میں نے آپ کو سنانی ہے۔ وہ کہتے ہیں، امام راغب کہتے ہیں کہ جیسے کہ اولیاء اللہ کے بارے میں وارد ہوا ہے، ابدانہم
فی الارض وسائرۃ وقلوبہم فی الملکوت جائلۃ۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں سیرت کا مطلب ہے چلنا پھرنا، اور ان کی وہ دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں کہ قدرت کے عجائبات میں تفکر کرنا، جیسے کہ اولیاء اللہ جب چلتے ہیں تو ابدانہم فی الارض وسائرۃ، وہ ان کے بدن تو زمین پر چلتے ہیں اور باقی رہ گئے ان کی قلوب، وقلوبہم فی الملکوت جائلۃ، وہ تو ملائکہ اعلیٰ کی ملکوت کی سیر کرتے ہیں، جولانیاں کرتی ہیں ان کے روحیں، جولانیاں کرتے ہیں ان کے قلوب، کہاں؟ ملکوت کے اندر، ساتوں آسمانوں کے اندر۔ وہ جو کائنات ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، تو اولیاء چلتے یہاں ہیں، نگاہیں وہاں ہوتی ہیں، تو وہ جو ان کا چلنا ہے نا اولیاء اللہ کا، اس کو کہتے ہیں سیرت۔ سبحان اللہ۔ اور وہ چلتے ہیں اور وہاں کی وہ سیر کرتے ہیں۔ اور پھر آگے میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ یہ جو چلتے زمین پر ہیں، ارواح ان کی ملکوتی ہوتی ہیں،